اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں اور خاص طور پر اسکول جانے والے بچوں کی یادداشت اور اسکول پرفارمنس کو لے کر اکثر مائیں پریشان نظر آتی ہیں، کیونکہ بعض ماؤں کو لگتا ہے کہ ان کے بچے کی یادداشت یا اسکول میں کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی وہ توقع کرتی تھی۔ اس کی وجہ بعض دفعہ بچوں کو دی جانے والی غذا ہو سکتی ہے۔ آج کا ویلاگ ہم نے اسی موضوع کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ ہم ان غذاؤں کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکیں جو اس سلسلے میں آپ کی بہت رہنمائی کر سکتے۔ بچوں کی زندگی کے ابتدائی سال ان کی دماغی صحت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اسی دورانیے میں بچوں کا دماغ تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اربوں کی تعداد میں نیورل کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں۔ غذائی اجزاء جیسے پروٹین، ہیلدی فیٹ، وٹامنز اور منرلز ان نیورل کنیکشنز کے بننے میں بلڈنگ بلاکس کا کام انجام دیتے ہیں۔ بچوں کی یادداشت بڑھانے کی بات کریں تو یہ کافی حد تک ان کو دی جانے والی غذا پر منحصر ہے کہ ہم بچوں کو کیسی غذا کھلا رہے ہیں۔ ایک متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا بچوں کے بڑھتے دماغ اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ اسکول جانے والی عمر میں بچوں کا دماغ نشو و نما کے مراحل میں ہوتا ہے اور اس دوران دی جانے والی خوراک اس پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم چند ایسی غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اگر ہم بچوں کی خوراک کا حصہ بنائیں تو ان کے دماغ کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہوگی، جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کی یادداشت میں بہتری آئے گی بلکہ ان کا کوگنیٹو فنکشن، توجہ، پرابلم سالونگ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جس طرح سے پروٹین امینو ایسڈ سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح سے تمام چکنائیاں یعنی فیٹس بھی فیٹی ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں۔ اومیگا 3 بھی اسی قسم کا ایک فیٹی ایسڈ ہے جو برین کی ڈیولپمنٹ اور اس کے کام کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فیٹی ایسڈ مچھلی، السی کے بیجوں اور اخروٹ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی غذا میں یہ تینوں چیزیں دفتن فوقتاً شامل کرتی رہیں۔ دوسری غذا جو بچوں کے دماغ کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے سالم اناج یعنی ہول گرین۔ ان میں موجود کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ دھیرے دھیرے ہضم ہو کر لمبے عرصے تک توانائی کا ذریعہ بنے رہتے ہیں اور یہ بچوں میں فوکس بہتر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سالم اناج جب ہضم کے نظام سے گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ خون میں گلوکوز مہیا کرتا ہے اور گلوکوز دماغ کے لیے بنیادی توانائی کا ذریعہ ہے، جبکہ سفید آٹا یا میدا کھانے سے ضرورت سے زیادہ گلوکوز ایک ہی وقت میں ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کی فاضل مقدار بچوں میں موٹاپے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری غذا ایسی ہونی چاہیے جس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی اچھی مقدار شامل ہو۔ اینٹی آکسیڈنٹس ایک جرنل ٹرم ہے جو ان فائدہ مند نباتاتی اجزاء کے لیے یعنی فائٹو کیمیکلز کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو سبزیوں اور پھلوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر شوک اور گہرے رنگ والی سبزیوں اور پھلوں میں، جیسے اسٹرابری، پالک، شملہ مرچ، کالے یا لال انگور وغیرہ۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس دماغی خلیوں کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے بچاتے ہیں جو جسم میں موجود فری ریڈیکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بی وٹامنز اور خاص طور پر B6، B9 اور B12 بھی دماغ کی نشو و نما اور اس کی کارکردگی کے لیے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وٹامنز نیورو ٹرانسمیٹرز کو بنانے اور ان کو بحال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انہی نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے دماغ پیغامات بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ ان وٹامنز کے ذرائع میں شامل ہیں ہرے پتوں والی سبزیاں، انڈے زردی کے ساتھ، دالیں اور گوشت وغیرہ۔ لحمیات یعنی پروٹین سے بھرپور غذا بھی دماغی ضرورت کے امینو ایسڈز مہیا کر کے دماغ کی نشو و نما اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے لیے مرغی، مچھلی اور بغیر چربی والے سرخ گوشت کو غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈیری اور ڈیری پروڈکٹس بھی وٹامن B12، پروٹین اور کیلشیم کا اچھا ذریعہ ہے، اس لیے انہیں بھی بچوں کی غذا کا حصہ بنائیں۔ ڈرائی فروٹس خاص طور پر بادام، میٹھے کدو کے بیج یعنی پمپکن سیڈز اور سورج مکھی کے بیج بھی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں اور انہیں بھی اعتدال کے ساتھ بچوں کو دینا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی وہ غذائیں جو بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر بدل کر دینے سے بچوں کے دماغ کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، توجہ، بہتر یادداشت، پرابلم سالونگ اسکلز اور فیصلہ سازی کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کا استعمال دماغی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جیسے چینی اور چینی والے مشروبات جیسے سافٹ ڈرنکس کا استعمال دماغی نشو و نما کے لیے مضر مانا جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز جس کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے وہ پروسیس فوڈ ہے، جو بازاروں میں
سپر اسٹورز پر رنگ برنگے پیکٹس میں دستیاب ہیں، بشمول وہ چیزیں جو خاص طور پر بچوں کے لیے ہی تیار کی جاتی ہیں، وہ بھی مضر صحت غیر قدرتی کیمیکل سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے ان سے حد الوسع پرہیز ضروری ہے۔ بچوں کی غذا کے انتخاب میں والدین کی تھوڑی سی توجہ بچوں کے مستقبل کے لیے ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات سے آپ کو اپنے بچوں کی غذا کے بہتر انتخاب میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر لیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔